عقیدہ شفاعت کے حوالے سے ہم نے سنا تھا، قرآن و حدیث سے شفاعت ثابت ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بروز قیامت شفاعت فرمائیں گے اور اللہ پاک آپ کو راضی کرے گا۔ اب وہ چند ایک اعمال جو شفاعت کا حقدار بناتے ہیں اور ان کاموں سے پھر بچنا بھی ضروری ہے جو شفاعت سے محرومی کا سبب بنتے ہیں۔ سب سے پہلے ایمان جو شفاعت کا حقدار بناتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ایک دن میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روز قیامت آپ کی شفاعت کی سعادت کون پائے گا؟ قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ، یعنی فرمایا جس نے دل کے اخلاص کے ساتھ کلمہ طیبہ پڑھا ہوگا وہ شفاعت کا حقدار ہوگا۔ الحمدللہ شفاعت کا حقدار بنانے والی یہ نیکی یعنی ایمان کی دولت تو ہمیں نصیب ہے۔ الحمدللہ مسلمان ہیں، اللہ کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں ایمان کی دولت نصیب فرمائی۔ اللہ اس پہ استقامت بھی نصیب فرمائی۔ کاش ہم مرتے دم تک مسلمان ہی رہے، ایک سیکنڈ کے کروڑویں حصے میں بھی ہمارا ایمان ہم سے جدا نہ ہو۔ البتہ ایک بات کی یہاں وضاحت کر دوں، ایمان کی اصل دل کی تصدیق ہے، یعنی ایمان دل کا معاملہ ہے اور دل کے معاملے میں عقل کا کوئی عمل دخل نہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ الحمدللہ ہم مومن تو ہیں، اللہ پاک ہمیں ایمان پر استقامت بخشے۔ جتنے ایمانیات ہیں اللہ پر ایمان، رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، نبیوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، یہ سب جو ایمان کی بنیادیں ہیں ان سب پر ہمارا یقین عشق کی حد تک ہونا چاہیے۔ اپنے ایمان کی بنیاد عقل پر نہ رکھیں ورنہ بھٹک جانے کا خطرہ بہت رہے گا۔ شیخ سلطان باہو رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ایمان سلامت ہر کوئی منگے، عشق سلامت کوئی ہو، یعنی ایمان کی بنیاد اگر عقل پر رکھیں گے تو عقل بہک جاتی ہے، عقل ٹھوکر کھا جاتی ہے، لہٰذا ایمان کی بنیاد عشق پر رکھیں، اللہ رسول کی بے پناہ محبت پر رکھیں تو انشاءاللہ ایمان چھن جانے کا خطرہ بہت کم ہو جاتا ہے۔ امام فخر الدین رازی بہت بڑے امام ہیں اور بہت ماہر عالم ہیں۔ آپ کا جب آخری وقت آیا تو شیطان آ گیا، کہا کہ رازی اللہ ایک ہے، اس پر دلیل دو۔ امام فخر الدین رازی جو بہت بڑے مناظر تھے، مفسر تھے، محدث تھے، بہت بڑے عالم تھے اپنے زمانے کے، آپ نے اپنے علم کے مطابق دلیل دی۔ اب شیطان جو کہ بڑا خبیث ہے اس نے اپنے علم سے وہ دلیل توڑ دی، غلط ثابت کر دی۔ امام رازی نے دوسری دلیل دی، شیطان نے دوسری دلیل بھی رد کر دی، تیسری دلیل دی، رد کر دی، 360 دلیلیں دی۔ شیطان جو کہ سب سے بڑا عالم، فرشتوں کا استاد رہ چکا ہے، اب وہ اپنے علم کی بنیاد پہ 360 دلیلیں شیطان نے رد کر دی۔ اب امام رازی کچھ پریشان ہوئے۔ اب ان کے پیر صاحب کہیں دور وضو فرما رہے تھے، آپ نے روحانی طاقت سے جب یہ دیکھا کہ میرے مرید کے ساتھ یہ معاملہ پیش آ رہا ہے، فرمایا رازی کیوں نہیں دیتا کہ میں اللہ کو بغیر دلیل کے ایک مانتا ہوں۔ امام رازی نے مرشد کی بات مانی، جیسے ہی یہ کہا آپ کا دم نکل گیا۔ تو گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے، منزل نہیں ہے۔ روز قیامت شفاعت مصطفیٰ پانے کے لیے آج اس دنیاوی زندگی میں شفاعت پر کامل یقین ہونا بھی ضروری ہے۔ جو شفاعت کو نہیں مانتا اس کے لیے شفاعت نہیں ہے، جو مانتا ہے شفاعت اس کے لیے۔ حدیث پاک ہے، میرے آقا نے فرمایا شفاعتی یوم القیامت حق، روز قیامت میرا شفاعت فرمانا حق ہے۔ فمن لم یؤمن بہا لم یکن من اہلہا، بس جو اس پر ایمان لائے گا، جو اس پر ایمان نہیں لائے گا، شفاعت کو نہیں مانے گا، وہ اس کا حقدار نہ ہوگا۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ آج یہ یقین رکھنا ہے کہ شفاعت کبریٰ کا منصب محبوب ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آج یہ یقین رکھنا ہے کہ روز قیامت محبوب ذیشان کی شان محبوبی دکھائی جائے گی، آپ شفاعت فرمائیں گے،
گناہگاروں کو جنت پہنچائیں گے۔ تمنا ہے فرمائیے روز محشر یہ تیری رہائی کی چٹھی ملی ہے، شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی، سوا تیرے کس کو یہ قدرت ملی ہے۔ حدیث پاک ہے من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، یعنی جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ یہ بھی شفاعت پانے کا ایک ذریعہ ہے۔ تو جو مدینہ شریف حاضر ہو، روضہ پرنور کی زیارت کی سعادت پائے، اس کے لیے شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ لہٰذا اپنے دل میں مدینے کا شوق بڑھانا چاہیے کہ کسی طرح مدینے کی حاضری ہو جائے۔ اس کے لیے درود پاک کی کثرت کریں، تہجد پڑھیں، راتوں کو اٹھ کے عبادت کریں، ہر نماز کے بعد مدینے کی حاضری کی دعا کریں، مدینے کی یادوں میں روئیں، تڑپیں، اور ساتھ ہی ساتھ کوشش بھی کریں۔ اب دیکھیں ضرورت ہو تو بندہ پلاٹ بیچ دیتا ہے، گاڑی بیچ دیتا ہے، تھوڑی تھوڑی کر کے رقم جمع کرتا ہے، کمیٹی ڈالتا ہے۔ دنیاوی ضرورتوں کے لیے یہ سب کچھ ہو سکتا ہے، مدینے جانے کے لیے کیوں نہیں ہو سکتا؟ خیر جس کا جتنا شوق ہو، جس کے جیسے حالات، بہرحال ہمارے اندر مدینے کا شوق ہونا چاہیے۔ اللہ ہمیں شوق نصیب فرمائے۔ امیر علیہ سنت کا وہ کلام بھی ہے، یا مصطفیٰ عطا ہو اب اذن حاضری کا، یا مصطفیٰ عطا ہو اب اذن حاضری کا، کر لوں نظارہ آ کر میں آپ کی گلی کا، کر لوں نظارہ آ کر میں آپ کی گلی کا، ایک بار تو دکھا دو رمضان میں مدینہ، ایک بار تو دکھا دو رمضان میں مدینہ، بے شک بنا لو آقا مہمان دو گھڑی کا، بے شک بنا لو آقا مہمان دو گھڑی کا۔ تو مدینے کی دعائیں مانگتے رہنا چاہیے، یہ بھی ایک شفاعت کا ذریعہ ہے۔ من زار قبری وجبت لہو شفاعتی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اذان سن کر یہ کہا اللہم رب هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا الذی وعدته، یہ اذان کے بعد کی جو دعا ہے، یہ دعا پڑھنے سے بھی شفاعت ہوتی ہے۔ فرمایا اس کے لیے میری شفاعت حلال ہو گئی جس نے یہ دعا پڑھی، یعنی اے اللہ اس دعوت تامہ اور صلاۃ قائمہ کے مالک تو ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت اور بہت بلند درجہ عطا فرما، اور ان کو مقام محمود میں کھڑا کر جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا۔ تو جس نے یہ دعا پڑھی اس کے لیے میری شفاعت حلال ہو گئی۔ کتنا آسان طریقہ ہے، روزانہ 5 مرتبہ اذان ہوتی ہے تو ہم سنتے بھی ہیں۔ جب بھی اذان ہو کوشش کرنی چاہیے کہ سارے کام کاج چھوڑ دینے چاہیے، کان لگا کر اذان سنیں، اذان کا جواب دیں، اور اس کے بعد دعا بھی پڑھیں، درود پاک پڑھیں، زہ نصیب نماز کی تیاری شروع کر دیں اذان سننے کے بعد، تو انشاءاللہ برکتیں ملیں گی۔ اور روایات کے مطابق جو اسلامی بھائی 5 اذانوں کا جواب دے، 5 اذان کا جواب دے تو اس کے لیے 1,45,00,000 نیکیاں ملتی ہیں، یعنی 15.4 ملین نیکیاں روزانہ کی صرف اذان کا جواب دینے۔ اب 15 ملین اگر روپے ملتے ہوتے تو کتنی کوشش کرتے، تو نیکیاں تو اس سے زیادہ قیمتی، زیادہ اہم ہیں۔ تو 1.5 کروڑ سے زیادہ نیکیاں مفت میں ملنی ہے، صرف اذان کا جواب دینا ہے۔
روز قیامت ایک ایک نیکی کے لیے ترسیں گے۔ تو یہاں مفت کی نیکیاں صرف اذان کا جواب دینا ہے۔ اذان کے وقت لوگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اپنے کام کاج نہیں چھوڑتے، اذان کی طرف توجہ نہیں دیتے، اذان ہو رہی ہوتی ہے تو اذان جب ہو تو خاموش ہو کے، کام روک کے، چل رہے ہیں تو رک جائیں، کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، باتیں کر رہے ہیں چپ ہو جائیں، اس خاموشی سے اذان سنیں بھی، اذان کا جواب بھی دیں، تو یہ 1,54,00,000 نیکیاں انشاءاللہ مل جائیں۔ یہ مردوں کے لیے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، عورتوں کو بھی یہ نیکیاں ملتی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ یہ مردوں کو ملتی ہیں، عورتوں کو بھی ملتی ہیں نیکیاں۔ ہاں عورتوں کی نیکیاں پھر کم اس لیے ہو جاتی ہیں کیونکہ انہوں نے وہ اقامت کا جواب نہیں دینا ہوتا، کیونکہ ہم اقامت کا جواب دیں گے اس کا بھی ثواب ملے گا، جب تکبیر کہی جاتی ہے تو ہم اس کا بھی جواب دیں گے تو وہ بھی ثواب، تو عورتوں کو یہ سعادت میسر نہیں ہے اقامت والی۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص دینی معاملات کے متعلق 40 حدیثیں یاد کر کے میری امت تک پہنچا دے، میں قیامت والے دن اس کی شفاعت کروں گا۔ 40 حدیثیں تو کر ہی سکتے ہیں، چھوٹی موٹی سنتے ہی رہتے ہیں، کوئی نہ کوئی تو یاد ہوتی ہے، سنیں اور کسی کو آگے پہنچا دیں۔ شفاعت کا حقدار بنانے کے لیے کتنا پیارا طریقہ ہے، حدیثیں یاد کیجیے۔ افسوس کی بات ہے ہمارے ہاں حدیثیں یاد کرنے کا رجحان بہت کم رہ گیا۔ پہلے کے مسلمان ایک حدیث پاک سیکھنے کے لیے، سننے کے لیے دوسرے ملک کا سفر کرتے تھے، پیدل سفر کرتے، سینکڑوں میل پیدل چلتے تھے ایک حدیث پاک سیکھنے کے لیے۔ اب تو حدیثیں یاد کرنا، حدیثیں پڑھنا زیادہ مشکل نہیں رہا۔ اب تو کتنی کتابیں موجود ہیں، 40 احادیث کے حوالے سے بھی ایسی کتابیں جس میں چن چن کے علماء نے نہ صرف 40 آسان آسان حدیثیں لکھی بھی ہوئی ہیں، جیسے مکتبۃ المدینہ کی مختلف کتابیں ہیں، ایک کا نام ہے منتخب احادیث، ایک ہے فیضان چہل احادیث، جس میں 40 حدیثیں، اربعین حنفیہ، الاربعین نوویہ، اربعین عطار، اس طرح مختلف کتابیں آج کل مل جاتی ہیں جس میں آسان آسان 40 حدیثیں ہوتی ہیں، تو ان کو پڑھ کے یاد کر کے آگے لوگوں تک پہنچاتے رہیں تو انشاءاللہ شفاعت کا حقدار بنانے والی یہ بھی نیکی ہے۔ اللہ پاک ہمیں اپنے محبوب کی شفاعت نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔